الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم پیچھے سورہ رعد گزری ہے، یہاں سے سورہ ابراہیم شروع ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں، ان میں سے یہ 14ویں صورت ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہنے کے زمانے میں ہی اس کا نزول ہو گیا تھا۔ سورت شروع ہوتی ہے الف لام را سے۔ الف لام را اگر اس کا لفظ اور اس کے معنی آپ ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ اکثر صورتوں کے شروع میں کچھ ایسے حروف، بالکل شروع میں ہی ابتدا میں کچھ ایسے حروف کے ساتھ سورت کی شروعات ہوتی ہے کہ جس کے معنی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اسی لیے مفسرین کی اصطلاح میں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جتنی آیتیں ہیں سب ملا کر پڑھی جاتی ہیں، مگر حروف مقطعات کے جو حروف ہیں وہ الگ الگ تلاوت کیے جاتے ہیں۔ الف کو الف پڑھا جائے گا، لام کو لام پڑھا جائے گا، را کو را پڑھا جائے گا، الگ الگ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے پڑھ کے سنایا تھا، اس لیے اسی طرح سے یہ پڑھا جاتا رہے گا قیامت تک۔ اس کے معنی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی معلوم تھا یا نہیں تھا، اس سلسلے میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا تو یہ ہے کہ اس کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، مگر چونکہ اس کے اندر ایسے علوم بیان کیے گئے ہیں کہ وہ انسان کی فہم سے باہر تھا، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کے معنی بیان نہیں کیے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے معنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام میں بخیلی نہیں کرتا۔ بخل کے معنی یہی ہیں
کہ وہ علم نبی کو معلوم ہو اور نبی امت کو وہ علم نہ بتائے، یہی ہے علم کا بخل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبرہ فرما دیا کہ ہمارا نبی ایسا نہیں، جو کچھ میں پیغام اس کے پاس بھیجتا ہوں وہ میرے بندوں تک پہنچاتا ہے، اس کو باقی نہیں رکھتا اپنے پاس۔ اس آیت کی روح سے اگر نبی کو اس کے معنی معلوم ہوتے تو وہ ضرور بیان کرتے، چاہے کسی کی سمجھ میں آتا ہو چاہے سمجھ میں نہ آتا، لیکن بیان ضرور کرتے۔ آپ نے اس کے معنی بیان ہی نہیں کیے اور ایسے ہی صحابہ کو پڑھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا، اور یہ قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ بعض غیر ایمان والوں نے یہ اعتراض کیا ہے اور اپنی جانب سے یہ الزام عائد کیا ہے کہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے اور نبی کے اوپر الزام ہے۔ یہ حروف مقطعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کلام نبی کا بنایا ہوا نہیں۔ اگر نبی کا کلام ہوتا تو نبی اس کے معنی جانتے اور امت کو بتاتے، جیسے انہوں نے دین کی ساری ضروریات امت کو بتائی۔ قرآن پاک میں اتنی آیتیں نہیں ہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو احادیث کے اندر منقول ہیں، جو راویوں سے مروی ہیں، ان کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ ہاں، حدیث شریف کا جو مضمون ہے اور حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ لاکھوں لاکھ حدیثوں میں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اور قرآن کے اندر ایسے الفاظ اکثر صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ لاکھوں حدیثیں حضور کی ہیں، ان کے اندر ایک جگہ بھی ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، مگر قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ حضور کے نہیں ہیں، نبی کے نہیں ہیں۔ بلا شبہ یہ منزل من اللہ ہے۔ تو گویا یہ حروف مقطعات جو ہیں قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن معجزہ ہے اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ ان الفاظ کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر اتارے کیوں گئے یہ الفاظ، نازل کیوں ہوئے؟ یہ اللہ کی مشیت ہے اور اس کی حکمت، اس کی مصلحت وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
اسی لیے اس پر مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، اس کی مراد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں اس کے کیا معنی ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بس یہ قرآن پاک کی صداقت کی دلیل ہے ہمارے لیے، اور اس کے معنی کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا بھی فقہا نے لکھا کہ بدعت ہے۔ یعنی ان الفاظ کے معنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے تو اب آپ اس کے معنی کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اس لیے اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہے، غلط حرکت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور آسمان سے نازل ہوا، جیسے پورا قرآن نازل ہوا یہ بھی نازل ہوا، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے اس کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا۔ ان حروف مقطعات کے بعد آیت میں ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کرنے کا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کو برائیوں سے، گمراہیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے آئیں۔